ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آرمی پبلک اسکول PMA کاکول کے اس تدریسی نیٹ ورک پر ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس پیج پر دیے گئے بٹن سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز سے بروقت آگاہ ہو سکیں۔ نویں ہفتے میں ہم اردو ادب میں سبق دختران وطن پڑھیں گے جس کے مصنف عامر وحید ہیں، اور یہ آپ کی سریر خامہ کی کتاب صفحہ 30 تا 33 پر ہے۔ سبق دختران وطن کے تدریسی مقاصد یہ ہیں: سبق کی پڑھائی اور تبادلہ خیال، سبق کا اخلاقی پہلو، ملکی ترقی میں عورت کے کردار پر تبادلہ خیال، اور آخر میں سبق سے متعلق مشقی تحریری کام۔ سبق دختران وطن کی پڑھائی اور تبادلہ خیال۔ عزیز طلبہ، عورت کی عظمت کو ہر دور میں تسلیم کیا گیا ہے۔ ماں ہو یا بیٹی، بہن ہو یا بیوی، تقدس ہر روپ میں عورت کے کردار کا ایک اہم حصہ ہے۔ عورت نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور فولادی عزم کا ہر دور میں لوہا منوایا ہے۔ تاریخ عالم کے صفحات ایسی مایہ ناز خواتین کے ذکر سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے اپنی ہمت اور طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے وقت کے دھارے کو رخ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ موجودہ دور کی ترقی میں عورت کا کردار ایک اٹل حقیقت ہے۔ آج دنیا کے معاشرے میں خواتین کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح پاکستانی خواتین بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں نہایت اہم خدمات انجام دے رہی ہیں۔ قائد اعظم نے بھی خواتین کے متعلق فرمایا، کوئی قوم اس وقت تک ترقی کی شاندار منازل طے نہیں کر سکتی جب تک اس کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی نہ ہوں۔ عزیز طلبہ، پاکستان کی بہت سی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ پاکستان کی تاریخ خواتین کی کامیابیوں اور خدمات کی چشمدید گواہ ہے۔ فاطمہ جناح نے تحریک پاکستان میں اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کی بھرپور معاونت کی، اور در حقیقت ان کا کردار صحیح معنوں میں پاکستان کی خواتین کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا۔ اپنی انہی خدمات کے طور پر وہ مادر ملت کہلائیں۔ اسی طرح سے کرن خان کا نام بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ پاکستان کی پہلی خاتون تیراک ہیں جنہوں نے اولمپک مقابلوں میں پاکستان کا علم بلند کیا۔ وہ تیراکی کے ملکی اور غیر ملکی مقابلوں میں کئی تمغے جیت چکی ہیں۔ ثنا میر بھی پاکستان میں خواتین کے لیے ایک عملی مجسمہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان ہیں۔ اپنی محنت اور ہمت کے بل بوتے پر انہوں نے قومی ٹیم میں نہ صرف جگہ بنائی بلکہ اس کی قیادت کا شرف بھی حاصل کیا۔ پاکستان کی ایک اور بیٹی کا نام شہلا بلوچ ہے جس نے فٹ بال کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ مریم مختار کو پاکستان کی پہلی جنگی ہواباز خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ انہوں نے اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ مریم مختار پاکستان کی جواں سال لڑکیوں کے لیے ہمت اور عزم کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ اسی طرح سے ثمینہ بیگ پاکستان کی وہ بیٹی ہیں جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں 7 بلند ترین چوٹیاں سر کرنے کا فخر بھی حاصل ہے۔ غلام سغرا سولنگی بھی پاکستان کی ایک ہونہار بیٹی ہیں۔ انہوں نے انتہائی نامساعد حالات کے باوجود نہ صرف اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا بلکہ پاکستان میں خواتین کی تعلیم کے لیے بھرپور جدوجہد کا بھی آغاز کیا۔ انہوں نے ماروی رورل ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن قائم کی
اور 2011 میں انہیں دنیا کی باہمت ترین عورت کے اعزاز سے نوازا گیا۔ عزیز طلبہ، سبق دختران وطن کا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ پڑھی لکھی عورتیں معاشرے کا وقار ہوتی ہیں۔ عورت چاہے جس روپ میں بھی ہو، وہ معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے، اور عورت کی ترقی کے بغیر یہ معاشرہ بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے عورت کی عظمت کو ہر دور میں تسلیم کیا گیا ہے۔ ملکی ترقی میں عورت کا کردار۔ عزیز طلبہ، ایک پڑھی لکھی عورت نہ صرف اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرتی ہے، بلکہ اپنے گھرانے میں بھی خوشحالی لانے کا باعث بنتی ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا نے جتنی ترقی کی ہے، اس میں صرف مرد کا حصہ ہے، عورت کا کہیں بھی کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ لیکن اسلام نے عورت کو جو عزت اور مقام عطا کیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ معاشرے میں خواتین کا کردار دوہری اہمیت کا حامل ہے۔ خواتین ہر شعبہ زندگی میں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ خواتین عدالتوں میں جج اور وکیل کے طور پر نظر آتی ہیں۔ ملک کے بینکوں اور اہم اداروں میں بھی خواتین اپنے کردار کا بھرپور سکہ منوا رہی ہیں۔ خواتین پائلٹ بھی بن چکی ہیں۔ پاکستانی خاتون آسکر ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں۔ اسی طرح سے عرفہ کریم کم عمری میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں اعلیٰ قابلیت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ بحیثیت اساتذہ خواتین قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سبق کی پڑھائی کرنے کے بعد اور اس پر تبادلہ خیال کرنے کے بعد اب ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف آ جاتے ہیں۔ مشقی سوالات میں سوال نمبر 1 ہے، قائد اعظم نے خواتین کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو جیسا کہ آپ نے سبق میں پڑھا اور جو معلومات آپ کو دی گئیں، ان کے مطابق قائد اعظم نے خواتین کے بارے میں فرمایا، کوئی قوم اس وقت تک ترقی کی شاندار منازل طے نہیں کر سکتی جب تک اس کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی نہ ہوں۔ سوال نمبر 2 ہے، محترمہ فاطمہ جناح کس طرح ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں؟ اس کے جواب میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے تحریک پاکستان میں اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کی بھرپور مدد کی۔ در حقیقت ان کا کردار صحیح معنوں میں پاکستان کی خواتین کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا۔ سوال نمبر 3 ہے، ماریہ ٹورپا کے وزیر کون ہیں اور انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے، ماریہ ٹورپا کے وزیر اسکواش کی مایا ناز عالمی کھلاڑی ہیں۔ انہوں نے کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے ایک لڑکے کا بھیس بدلا۔ جب ان کا راز فاش ہو گیا تو انہیں ڈرایا دھمکایا گیا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ آج وہ پاکستان میں اسکواش کی اعلیٰ ترین کھلاڑی ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، مریم مختار کو ہمت اور عزم کا نمونہ کیوں کہا گیا ہے؟ مریم مختار کو پاکستان کی پہلی جنگی ہواباز خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ انہوں نے اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ وہ پاکستان کی جوان سال لڑکیوں کے لیے ہمت اور عزم کا ایک اعلیٰ نمونہ ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، ثمینہ بیگ نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا؟ اس کے جواب میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں، ثمینہ بیگ پہلی پاکستانی خاتون ہیں جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں 7 بلند ترین چوٹیاں سر کرنے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ انہوں نے اپنی لازوال محنت اور لگن سے ثابت کیا ہے کہ پاکستانی خواتین کے لیے دنیا کا کوئی بھی کام ناممکن نہیں۔ سبق دختران وطن کے مشقی سوال نمبر 2 میں آپ نے ان الفاظ و محاورات کے معنی تحریر کرنا ہے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ الفاظ میں ہے لوہا منوانا، اس کا مطلب ہے
قابلیت دکھانا، بروئے کار لانا یعنی کام میں لانا، راز فاش ہونا، راز کھل جانا، مشعل راہ یعنی راستہ دکھانے والا، اٹل حقیقت، مانی ہوئی بات، نامساعد، نامساعد کا مطلب ہے ناموافق یا برے حالات، متزلزل، متزلزل کا مطلب ہے ڈگمگا جانا، اور شانہ بشانہ، شانہ بشانہ کا مطلب ہے ساتھ مل کر۔ ان تمام الفاظ و محاورات کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہوگا۔ مشقی سوال نمبر 3 میں مندرجہ ذیل واحد کے جمع لکھنے ہیں۔ واحد الفاظ ہیں وزیر، وقت، ملک، اور ان کی جمع ہوں گی وزراء، اوقات، ممالک، اور جمع الفاظ ہیں صفحات، امور، منازل، اور ان کے واحد ہیں صفحہ، امر اور منزل۔ مشقی سوال نمبر 4 میں آپ نے ان الفاظ کے متضاد الفاظ لکھنے ہوں گے۔ روشن کا متضاد ہے تاریک، شاندار، گھٹیا، صحیح، غلط، آغاز، انجام، اعلیٰ، کمتر، ترقی، تنزلی۔ عزیز طلبہ، تمام مشقی کام کے لیے کامیابی کا معیار یہ ہوگا کہ آپ نے سبق کی پڑھائی کے دوران مشکل الفاظ کو خط کشیدہ کرنا ہوگا اور مشکل الفاظ کے معنی اپنی کتاب کے آخر میں دی گئی فرہنگ سے تلاش کر کے لکھنے ہوں گے۔ سبق میں دی گئی معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے تمام سوالات کے جوابات لکھنے ہوں گے۔ اسی طرح سے الفاظ و محاورات سے بامعنی اور گرامر کی روح سے درست جملے بنانے ہیں۔ نویں ہفتے میں ہم اردو گرامر میں درخواست نویسی کریں گے، جو آپ کی اردو زبان و قواعد کے صفحہ نمبر 12 پر ہے۔ درخواست نویسی کے تدریسی مقاصد یہ ہیں۔ سب سے پہلے درخواست نویسی کے اصول و ضوابط کا اعادہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد درخواست کا خاکہ بیان کیا جائے گا، اور آخر میں ہم درخواست نویسی کے موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے۔ درخواست نویسی کے اصول و ضوابط۔ درخواست یا عرضی ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کو حاصل کرنے یا کسی کام کی گزارش کی جاتی ہے۔ درخواست 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے: ابتدائی حصہ، درمیانی حصہ اور اختتامی حصہ۔ درخواست کا ابتدائی حصہ وہ ہوتا ہے جہاں مخاطب علیہ یعنی جس کو ہم درخواست لکھ رہے ہیں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ درخواست کا درمیانی حصہ وہ ہوتا ہے جہاں درخواست لکھنے کا مقصد بیان کیا جاتا ہے، اور اختتامی حصہ وہ ہوتا ہے جہاں درخواست گزار اپنے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، درخواست نویسی کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کے خاکہ کو دیکھنا ہوگا، یعنی یہاں پر آپ کے لیے درخواست نویسی کا خاکہ دیا گیا ہے۔ درخواست لکھنے کے لیے سب سے پہلے افسر کا عہدہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد نئی سطر سے گزارش ہے لکھ کر اپنی بات شروع کی جاتی ہے۔ درخواست کے خاتمے پر عین نوازش ہوگی، آداب عرض اور فقط وغیرہ لکھ کر درخواست ختم کی جاتی ہے۔ درخواست کے نیچے العارض یا عرضی لکھ کر درخواست گزار اپنا نام اور پتہ لکھتا ہے۔ آخر میں دائیں کونے پر تاریخ لکھنا بھی از حد ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم درخواست نویسی کے موضوع پر آ جاتے ہیں۔ آج آپ کا درخواست نویسی کا موضوع یہ ہے: اپنے اسکول کے پرنسپل کے نام درخواست تحریر کریں اور اسکول کے کتب خانے کو بہتر کرنے کی استدعا یا گزارش کریں۔ سب سے پہلے آپ نے
کتب کی ضرورت و اہمیت یا اس کے فوائد پر بات کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مطالعہ کرنا ایک پسندیدہ عادت اور بہترین مشغلہ ہے۔ مطالعہ کرنے کے مختلف ذرائع ہیں اور طلباء کے لیے کتب تک رسائی کا بہترین ذریعہ اسکول کا کتب خانہ ہے۔ کتب خانے میں کتابوں کی مناسب تعداد ہونی چاہیے اور ہر موضوع پر کتابیں ضرور ہونی چاہیے تاکہ طلباء کو زیادہ سے زیادہ معلومات مل سکیں۔ دنیا سے باخبر رہنے اور معلومات کے حصول کے لیے کتب کا مطالعہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اسکول کے کتب خانہ میں بہتری ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ اسکول کے کتب خانہ میں بہتری لانے کے لیے تجاویز دیں گے۔ درخواست نویسی کے لیے کامیابی کا معیار یہ ہوگا کہ تبادلہ خیال کیے گئے نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے 100 سے 120 الفاظ پر مشتمل درخواست تحریر کریں۔ درخواست خوش خط، صاف اور سادہ الفاظ میں لکھی جائے۔ عزیز طلبہ، آخر میں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ معاشرے میں جب تک عورت کو اس کا مقام اور عزت نہیں دی جائے گی، تب تک ایک اچھی قوم سامنے نہیں آ سکتی۔ اچھی لڑکی سے اچھی عورت تک کا سفر اسے تعلیم، ہنر اور عزت دیے بغیر طے نہیں ہو سکتا۔ امید ہے آپ کو آج اردو ادب اور اردو گرامر کے ٹاپک اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب آپ اپنی ویک 9 کی اسائنمنٹ student.apms.pk پر سبمٹ کروائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔